السلام علیکم دوستو۔ بہت دفعہ ایک انسان کے پاس بہت ساری توانائیاں، بہت ساری انرجی اور یا بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس کا استعمال نہیں آتا۔ آپ نے اپنے ارد گرد میں بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے کہ ان کے پاس اچانک سے کوئی ایسی چیز ہاتھ لگ جاتی ہے کہ اگر وہ اس کا صحیح استعمال کریں تو اس سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ اس کی مثال ایسے لے لیں کہ ایک انسان ہے، اس کا جاننے والا، اس کی بہت اسٹرانگ پوزیشن ہے اس وقت حکومت میں یا کسی ادارے میں یا کسی محکمے میں یا کسی بزنس میں۔ وہ بڑی اسٹرانگ پوزیشن پہ ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ مجھے بتائیں میں آپ کے لیے کیا کام کر سکتا ہوں، میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں۔ وہ آپ اس کے جاننے والا ہو سکتا ہے، اس کا عزیز ہو سکتا ہے، اس کا دوست ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اس دوست کو اگر یہی نہیں پتا کہ میں اس سے کیا کام لے سکتا ہوں جو مجھے دور تک فائدہ دے سکتا ہے، مجھے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اپنے بزنس میں، اپنے کام میں، اپنی جاب میں، تو اس اگر سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو وہ ساری عمر وہ اسی نارمل سٹیج پہ رہے گا۔ ہمارے ساتھ اکثر لائف میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں چیزوں کا استعمال نہیں پتہ ہوتا۔ یہ ایک تعلق کی بات ہوگی کہ ہمیں اپنے تعلق کو کیسے، اس کو نیگیٹو استعمال نہیں، یہ پازیٹیو استعمال ہے کہ ایک بزنس مین آپ کا دوست ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو کچھ پیسے دے دیتا ہوں، آپ مجھے بتائیں آپ کیا کریں گے۔ تو آپ کے اندر وہ قابلیت نہیں ہے، وہ ابیلٹی نہیں ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میں اس طرح یہ بزنس کروں گا اور مجھے اس طرح پروفٹ ہوگا اور میں اسٹیبل ہو سکتا ہوں۔ تو اگر ہمارے اندر قابلیت نہیں ہے، ہمیں چیزوں کے استعمال کا نہیں پتہ، تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اسی طرح ہمارے ساتھ لائف میں یہ ریلیشن کی بات ہوگی، اس طرح چیزیں آ جاتی ہیں۔ جس طرح ایک انسان ہے، اس کو ایک ایسا ٹول دے دیا جائے جس سے کا وہ استعمال کر کے بہت ساری چیزیں حاصل کر سکتا ہے، بہت پیسہ حاصل کر سکتا ہے، بہت مضبوط پوزیشن پہ جا سکتا ہے۔ وہ اگر اس کو استعمال ہی نہ کر سکے تو وہ اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کی آج کی دور میں اگزامپل آپ لیں، جس طرح آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے۔ ایک انسان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹول سے اگر کام نہیں لینا آتا تو وہ اس کے لیے بیکار چیز ہے۔ جس طرح پرومپٹ انجینئر ہے کہ وہ پرومپٹ دیتے ہیں، کمانڈ دیتے ہیں کہ ہم نے اے آئی کو کیا کمانڈ دینی ہے، اس سے کیا کام لینا ہے۔ اگر آپ کو صحیح کمانڈ دینی آئے، اگر آپ کو صحیح پرومپٹ دینی آئے، اگر آپ کو صحیح آرڈر دینا آئے تو آپ اس سے اچھے رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ لائف میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری انرجی ہے، ہمارے پاس بہت ساری طاقت ہے، ہمیں اس کے استعمال کا نہیں پتہ۔ اب جس طرح یہ ہمارے ساتھ ہر بندے کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے لائف میں کہ ایک انسان کو غصہ آتا ہے اور وہ غصے میں نقصان کر لیتا ہے۔ ایک سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جب غصہ آتا ہے اس کے اندر بہت ساری انرجی آتی ہے، بہت ساری طاقت آ جاتی ہے۔ جب اس کے اندر وہ طاقت آتی ہے اس سے وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ اب آپ نے ہسٹری میں سنا ہوگا کہ فلاں شخص نے غصے میں فلاں کام کیا، فلاں شخص نے اس کو کسی نے بات کی، اس کو غصہ لگا، اس نے فلاں کر دیا، یا اس کو کسی نے بات کی، اس کو بات چبھی اور وہ فلاں بن گیا۔ یا اکثر آپ سنتے ہیں کہ جی اس بندے نے اس کو تانا دیا، اس نے اس کو بات کی اور اس نے اس کو سیریس لے لیا یا اس نے اس کو دل میں بٹھا لیا، تو اس نے پھر بہت محنت کی، پھر وہ کامیاب ہو گیا۔ آپ نے اکثر ایسی کہانیاں سنی ہوں گی۔ یہ ہمارے لیے ایک پازیٹیو چیز ہے غصہ، اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں۔ اگر اس کا غلط استعمال کریں تو غصہ آئے گا، کسی کی لڑائی میں کسی کی جسم کا نقصان کریں گے، کسی کا اپنا نقصان کریں گے کہ اپنی چیز توڑ لیں گے، کسی کا کسی اور کا نقصان کر دیں گے۔ اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ ہم نے غصے میں کرنا کیا ہے تو آپ ہمیشہ نقصان اٹھائیں گے۔ جس طرح چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچوں کو تو اکثر پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کرنا ہے، غصے میں وہ چیز پھینکتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ تو آپ میں اور بچے میں کیا فرق ہے؟ آپ کو بھی جب غصہ آتا ہے آپ بھی کوئی چیز توڑ دیتے ہیں، کسی کی لات باں توڑ دیتے ہیں، کسی کا نقصان کر دیتے ہیں، اپنے ہی نقصان کر لیتے ہیں۔ ہم نے غصے میں دیکھنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا۔ ٹھیک ہے، غصہ آتا ہے، کسی انسان پہ غصہ ہے، آپ کہتے ہیں میں نے اسی پہ اتارنا ہے۔ ایک انسان، اب دیکھیں، آپ کو غصہ آتا ہے، کسی شخص نے آپ کو کوئی برا بلا کہہ دیا، کچھ چیز آپ کو ایسی ناگوار گزری جو اس نے کہہ دیا، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس نے وہ چیز ناگوار جو مجھے گزری ہے، اس نے جو مجھے بات کہی ہے، آیا کہ وہ کمی میرے اندر ہے؟
اس نے آپ کو کسی چیز کا تانا دیا کہ آپ کے پاس فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، آپ دیکھیں اس نے جو تانا آپ کو دیا ہے وہ آپ کے پاس چیز ہے یا نہیں، وہ اتھینٹک ہے یا نہیں، ریئل ہے یا نہیں۔ اگر وہ بات ریئل ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، جس طرح کسی نے آپ نے کسی، جس طرح ہم چیزیں ادھار مانگتے ہیں، کسی نے آپ نے کسی سے ادھار بائک مانگی، اب ادھار گاڑی مانگی، ادھار آپ نے کوئی چیز مانگی، اور آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے، آپ کسی سے وہ ادھار لے رہے ہیں، اور اس نے آپ کو بات سنا دی، جس طرح اکثر دوستوں میں ہوتا ہے، ہمسائے میں ہوتا ہے کہ کوئی کسی سے چیز مانگنے جائے تو وہ اگر اس کو چیز نہ دے تو وہ اس کو غصہ کر جاتا ہے کہ اس نے ہم اس کے بہت کام آئے ہیں، اس نے ہماری لاج نہیں رکھی، اس نے ہمارے وہ کام نہیں آیا، ہمیں وہ چیز نہیں دی۔ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ہم غصہ کریں، اس کو برا بھلا کہیں، اس کو کوسیں، اور اس کو کہیں کہ یہ احسان فرموش ہے، اس کو میں نے نیکی کا کام کیا تھا، اس کے میں مدد کی تھی، اس کے میں فلاں کام آیا تھا تو اس نے میری مدد نہیں کی۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ اپنے مائنڈ میں یہ بات لیں ہیں کہ اس نے میری مدد نہیں کی، میں بھی اس کی مدد نہیں کروں گا، اس کو گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے اور اس کا کوئی نقصان کریں گے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو غصہ آیا، کسی نے آپ کو چیز نہیں دی، آپ کو ضرورت تھی، اس نے چیز نہیں دی، تو غصہ آیا آپ کو، آپ اس غصے میں یا تو اس کا نقصان کر سکتے ہیں یا اپنا نقصان کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ، آپ یہ طے کر لیں، آپ یہ تہیہ کر لیں کہ میں نے اب یہ چیز خود حاصل کرنی ہے۔ اگر کسی نے بائک آپ کو نہیں دی تو وہ یہ تہیہ کر لیں کہ میں نے اتنے وقت میں اپنے کاروبار سے، اپنے کام سے، کچھ سے بھی میں نے یہ گاڑی حاصل کرنی ہے، یہ میں نے بائک حاصل کرنی ہے، یہ میں نے فلاں چیز حاصل کرنی ہے، یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ غصے میں آپ یہ طے کریں کہ میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے، نہ کہ یہ طے کریں کہ اس کا نقصان کرنا ہے، اس کو برا بھلا کہنا ہے۔ یہ دو پوائنٹ آف ویو ہیں، یہ دو ویژن ہیں، یہ دو سوچنے کے ڈھنگ ہیں، یہ دو سوچنے کے طریقے ہیں۔ یہ ہے غصے کا پازیٹیو استعمال، یہ ہے غصے کا نیگیٹو۔ غصے کا پازیٹیو استعمال کیا ہے کہ آپ کو غصہ آیا، آپ نے وہ چیز اپنی بنا لی۔ دوسرا نیگیٹو استعمال کیا ہے، آپ کو غصہ آیا، آپ نے اس کو برا بھلا کہا، اس کا نقصان کیا یا اپنا نقصان کیا۔ اسی طرح ہمارے ساتھ لائف میں اکثر اوقات ایسے واقعات پیش آتے ہیں، تو ہم کیا کریں، ان واقعات سے جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس سے ہم پازیٹیو پوائنٹ آف ویو لیں، اس سے ہم جو بھی چیز طے کریں وہ کنسٹرکٹیو ہو، اس سے کچھ چیز بنے، اس سے فائدہ ہو، نہ کہ ڈسٹرکٹیو ہو، تباہ کن ہو، کسی کا نقصان کریں۔ تو کوشش کریں انسان کے اندر ایموشنز ہیں، فیلنگ ہے، جذبات ہیں، ان کا پازیٹیو استعمال کریں، ان کو پازیٹیو پوائنٹ آف ویو سے لے کے چلیں۔ اسی طرح جس طرح ہم نے پرومپٹ کی مثال دی کہ آپ کے پاس اے آئی کا ٹول آ گیا، اگر آپ کو پرومپٹ دینی آتی ہے، اس کو کمانڈ دینی آتی ہے، تو آپ اسے ویب سائٹ بنا لیں گے، اپنا بہت سارے کام کر لیں گے، اس کو آپ اپنے ضرورت کے کام سارے کر لیں گے اس سے۔ اگر آپ کو اس کا استعمال نہیں آتا تو آپ کے لیے بیکار چیز ہے۔ یا اس طرح مثال لیں، اب قدیم جو قومیں تھیں ان کی اکثر چیزیں ملتی ہیں، جس طرح ہڑپا کی سویلائزیشن کی، وہاں پہ جو کھدائی کرتے ہیں وہاں سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں۔ اب وہ کچھ ایسی چیزیں نکلتی ہیں جو اس وقت کے لوگوں کو نہیں پتہ، اس وقت کی ٹیکنالوجی کو بھی نہیں پتہ کہ یہ کیا چیز تھی، اور وہ لوگ اس کا استعمال کرتے رہے ہیں۔ اب وہ کیسے استعمال کرتے تھے یہ ہمیں نہیں پتہ، وہ لوگ استعمال کرتے تھے، اس کا وہ استعمال اپنے ضرورت کا کاموں میں لاتے تھے، ہمیں اس کے استعمال کا نہیں پتہ، اس لہٰذا وہ ہمارے لیے بیکار چیز ہے۔ احرام مصر میں ایسی اکثر چیزیں ملتی ہیں، اور مختلف موجود روم میں اکثر چیزیں ملتی ہیں، مختلف اولڈ سویلائزیشن کی ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں، اور ہم اس کا کوئی استعمال نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس کا استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمارے لیے وہ بیکار ہے، بچوں کا کھلونا ہے۔ یہ اس کو اس طرح دیکھیں کہ وہ چیز وہ تو اپنے دور میں استعمال کرتے رہے ہیں لیکن ہم استعمال نہیں کر سکتے، یا اکثر وہاں پہ لینگویج میں لکھا ہوا کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہاں پہ، وہ ہم نہیں پڑھ سکتے، ہمارے لیے وہ لکیریں ہیں، لیکن وہ لوگ ان سے پڑھ کے ایک دوسرے کو میسج دیتے تھے، ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے تھے، ہمارے لیے وہ بیکار۔ کسی بھی چیز کا اگر ہمیں استعمال کرنا آتا ہے پازیٹیو تو وہ ہمارے لیے کام کی چیز ہے، اگر ہمیں اس کا استعمال نہیں کرنا آتا ہمارے لیے بیکار چیز ہے۔ اس کو اس طرح دیکھیں کہ آپ ایک صحت مند انسان ہیں، صحت مند آپ کے پاس جسم ہے، صحت مند آپ کے پاس دماغ ہے، تو آپ ایک صحت مند دماغ سے کیا کچھ کر سکتے ہیں، اس کی پاسبلٹی بہت زیادہ ہے۔ اب جس طرح کہتے ہیں کہ ایک سائنسدانوں نے اب تک جتنا بھی ایک شخص نے یا سائنسدان نے یا کسی نے بھی اپنا اگر دماغ استعمال کیا وہ میکسیمم 8%، 10% یا 11% ہے۔
باقی کا وہ خالی ہے۔ اس نے 11% استعمال کر کے کتنا کچھ کر لیا، کتنی انوینشنز کر لی ہے، کتنی چیزیں بنا لی ہیں۔ یہ ایک کہتے ہیں جو بزنس مین ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ اپنے دماغ کا حصہ استعمال کرتے ہیں، 1% 2% وہ اپنا کاروبار بنا لیتے ہیں، وہ اپنے لیے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں، اتنی سہولتیں، اتنی آسائشیں اپنے لیے اکٹھی کر لیتے ہیں۔ ایک پولیٹیشین ہے وہ استعمال کرتا ہے، ایک پروفیشنل بندہ ہے وہ استعمال کرتا ہے، ایک آرٹسٹ ہے، ایک رائٹر ہے، ایک وہ جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ پینٹنگ کرنے والا ہے، مصور ہے، جو تصویریں بنانے والا ہے، آرٹسٹ ہے، وہ اپنے دماغ کو استعمال کر کے کریشن میں لے کے آتا ہے، وہ چیزیں بناتا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ سوچیں کہ آپ کے پاس بھی ایک دماغ ہے، آپ کے پاس بھی ایک مائنڈ ہے، اس کا آپ استعمال کر کے چیزیں دریافت کر سکتے ہیں، انوینشنز کر سکتے ہیں، اپنا بزنس امپائر بنا سکتے ہیں، اپنے لیے کوئی پازیٹیو کام کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس بھی مائنڈ ہے، اس کا استعمال آپ نے کرنا ہے۔ آپ کے پاس بھی جسم ہے، آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے۔ یہ استعمال پہ ہے ٹوٹلی، کہ اگر آپ چیز کا پازیٹیو طریقے سے استعمال کر لیں وہ آپ کے لیے کارآمد ہے، اگر آپ اس کو پازیٹیو استعمال نہیں کرتے تو وہ آپ کے لیے بیکار چیز ہے۔ یہ اس کو آپ اس طرح اپنی لائف میں دیکھیں کہ ایک انسان کو اچانک سے، یہ جس طرح ایک سروے ہوا کہ اگر دنیا کی جتنی بھی دولت ہے وہ سب لوگوں میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دی جائے، تو کیا وہ وہاں پہ جو سب میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے وہ سب میں وہ 10 سال 20 سال بعد ایسے ہی رہے گا، یہ وہ دوبارہ سے سمٹ کے چند ہاتھوں میں آ جائے گی؟ تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ جو اگر سارے لوگوں میں برابر پیسے تقسیم کر دی جائیں تو وہ چند سالوں بعد، 4 سے 5 سالوں بعد دوبارہ وہی پیسے انہی لوگوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے جو لوگ اس وقت ان پیسوں کا استعمال کر رہے ہیں جن کے پاس ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو پیسے کا استعمال نہیں کرنا آتا، بہت سارے لوگوں کو پیسے کا استعمال نہیں کرنا آتا کہ اس پیسے کا استعمال کیسے کریں۔ یہ جس طرح آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ایک بندے کی لاٹری نکل گئی، 1 کروڑ روپیہ اس کو مل گیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ 1 کروڑ اس کو ملتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے، جس طرح اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس کاش کے اگر 10 لاکھ روپیہ ہو تو میں اپنا بزنس سٹیبل کر سکتا ہوں، میں اپنے لیے منتھلی 50-60 ہزار روپیہ کما سکتا ہوں۔ تو وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس 10 لاکھ نہیں ہے، اور ایک بندہ ہے اس کے پاس اچانک سے 1 کروڑ آ جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ 1 کروڑ روپیہ کچھ سال استعمال کرنے کے بعد وہ پھر وہی کام کر رہا ہوتا ہے، وہ 1 کروڑ سے اپنا بزنس نہیں کھڑا کر سکا، 1 کروڑ کا استعمال کر کے اپنے لیے بزنس نہیں بنا سکا، اپنے لیے پیسو سورس آف انکم نہیں بنا سکتا، وہ پھر اسی کام پہ آ گیا۔ یہ ایک ریئل واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک درزی کی لاٹری نکلی، اور جب اس کی لاٹری نکلی تو 1 کروڑ روپے کی اس کی لاٹری نکلی، تو اس نے کیا کیا، اپنی دکان کو لاک لگایا، لوک لگا کے جو اس کی چابی تھی وہ کہیں پاس کنویں میں پھینک دی، یا اپنے پاس کسی ایسی جگہ پھینک دی جو اس کو وہ ویسٹ کے لیے استعمال کرتا تھا، تو وہ تالا لگا کے چلا گیا۔ اب ہوا یہ کہ وہ 2-3 سال اس نے خوب عیاشی کی، خوب انجوائے، جس طرح ایک انسان انجوائے کر سکتا ہے، اس نے خوب عیاشی کی، خوب انجوائے کیا۔ جب اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے تو وہ واپس آیا، اپنا جو تالا لگا ہوا تھا، زنگ آلود تالا ہو گیا تھا، اس کی دکان پہ گٹھا مٹی گرد غبار جم گیا تھا، اور وہ اس کو لگتا تھا کہ میں نے دوبارہ واپس نہیں آنا۔ اس نے پھر وہ وہاں سے جہاں سے اس نے چابی پھینکی تھی وہاں سے چابی نکال کے اپنی دکان کھولی، وہ پھر سے دکان چلانا شروع کی، اور کہتے ہیں کہ اتفاق سے ہوا یہ کہ کچھ دیر بعد دوبارہ پھر اس کی لاٹری نکل گئی، تو اس نے پھر وہی کیا، اپنے لاک لگایا، چابی وہاں پھینکی، اور پھر نکل گیا، خوب انجوائے کیا، خوب عیاشی کی، جس طرح ایک نارمل انسان کر سکتا ہے۔ جو بھی انجوائے کرنے کے لیے موجود تھا اس نے خوب اس کو جی بھر کے جیا، اور ہوا یہ کہ 2 سے 3 سال بعد وہ پھر واپس آیا، وہ وہاں سے اس نے چابی اٹھائی اور اپنی دکان کھول کے پھر درزی کا کام شروع کر دیا۔ تو ہمارے پاس اگر کسی چیز کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو ہم بیکار ہیں، ہمارے لیے ساری چیزیں بیکار ہیں۔ وہ جس طرح درزی کے پاس پیسہ آیا وہ اس سے اپنا بزنس نہیں بڑھا سکا، اپنے لیے ایک سورس آف انکم پراپر نہیں بنا سکتا، وہ پھر اسی کام پہ آ گیا۔ تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے لائف میں، ہمیں لائف میں زندگی میں بہت موقع ملتے ہیں،
ہمیں زندگی میں بہت موقع ملتے ہیں، ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ زندگی میں ہر لمحہ، ہر دن ایک نیا موقع ہوتا ہے، ایک نئی اپارچونٹی ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھیں، وہ دیکھنے کے لیے آنکھ بھی تو ہونی چاہیے، جس طرح کہتے ہیں نا جوہری، جس طرح وہ ایک ہیرے کو پرکھنے والی آنکھ ہو تو وہ ہیرے کو پرکھ سکتی ہے، ایک ہیرے کا پارکھی ہی ہیرے کو پرکھنے والا ہی ہیرے کی پہچان کر سکتا ہے، دوسرا ایک عام انسان نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کسی چیز کو استعمال کیسے کرنا ہے، وہ ہمارے پاس مائنڈ بھی تو ہونا چاہیے، وہ آنکھ بھی تو ہونی چاہیے کہ چیزوں میں فائدہ دیکھ لیں۔ لیکن ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے، ہمارے سب کے ساتھ، ہم روٹین میں پریکٹس کر رہے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد میں دیکھیں، آپ کو کتنی دفعہ موقع ملا ہے، کتنی دفعہ آپ کو موقع ملا ہے، تو آپ کو وہ چیز ملی، آپ نے اس کا استعمال نہیں کیا، اگر استعمال کیا، نیگیٹو استعمال کیا، وہ پھر چلے گی چیز۔ جس طرح ایک کہانی سے آپ کو اس کو تھوڑا سا اور واضح کر دیں، ایک انسان کے پاس ایک ہتھیار ہاتھ لگ گیا، وہ ہتھیار ایسا ہتھیار تھا کہ وہ جب بھی اسے کوئی چیز مانگتے تو وہ پوری کر دیتا، اس سے پیسے مانگتے پیسے دے دیتا، اس کو کھانے کی چیزیں مانگتے کھانے کی چیزیں دے دیتا، اس سے جو چیزیں مانگتے وہ دے دیتا۔ اب ایک انسان اس کے پاس آیا، اس نے وہ 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 اس کے پاس وہ جو ہتھیار ہے وہ دیکھا، اس نے کہا کہ یہ ہتھیار کس کام آتا ہے؟ اس نے بتایا کہ اس سے جو مانگو وہ دے دیتا ہے۔ اس نے کہا پیسہ مانگو، اس سے پیسہ دے دیتا ہے، اس کھانا مانگو کھانا دے دیتا ہے۔ تو اس نے کہا یار یہ مجھے ہتھیار چاہیے۔ اس نے وہ ہتھیار لیا، سب سے پہلے اس نے وہ ہتھیار لے کے کیا کیا، اپنے جو ہمسائے کا اس کا نقصان چاہا کہ میرے فلاں ہمسائے کا، میرے فلاں دوست کا یہ بیماری میں وہ ملوث ہو جائے، وہ ملوث ہو گیا۔ اب اس نے کہا کہ یہ جو ہمارا جو دوست ہے اس کا جو بزنس ہے وہ فلاپ ہو جائے، وہ فلاپ ہو گیا۔ اس نے کہا جو ہمارا فلاں جاننے والا ہے اس کا جو جتنے بھی تعلقات ہیں یہ سارے تعلقات خراب ہو جائیں، لوگ اس کو گالیاں دیں، اس کو رسوا کریں، ذلیل کریں، وہ ہو گیا۔ ایک انسان ہے، اس کے پاس وہ ہتھیار ہے، وہ اس کو پازیٹیو کنسٹرکٹیو استعمال کے لیے لوگوں کو استعمال کرتا ہے، اور ایک بندہ ہے اس کو وہ نیگیٹو استعمال کرتا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت جتنی بھی چیزیں ہیں، ہم اس کو دیکھیں کہ ہم اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز نہ غلط ہوتی ہے نہ ہی صحیح ہوتی ہے، اس کا استعمال غلط یا صحیح ہوتا ہے۔ جس طرح آج کے دور میں نیوکلیر ہتھیار ہے، نیوکلیر پاور ہے، جس کو ہم اٹامک انرجی کہتے ہیں، اس سے نقصان بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے فائدہ بھی لیا جاتا ہے۔ اسی اٹامک انرجی سے ایک پاور پلانٹ لگا کے لوگ اس سے بجلی پیدا کر رہے ہیں، اسی سے سب میرین بنا رہے ہیں جو کئی سالوں تک زمین کے نیچے رہتی ہے اور اس کو انرجی دیتی ہے، اسی سے وہ بہت سارے کام لے رہے ہیں، اور اسی سے کسی شہر کو، کسی ملک کو کنسٹرکٹ اور ڈسٹرکٹ کیا جا رہا ہے، اس کو تباہ بھی کیا جا رہا ہے۔ انرجی سے میں ایک بنانے کے لیے استعمال کر رہا ہے، ایک تباہ کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یہ آپ پہ ہے کہ آپ نے چیزوں کو پازیٹیو پوائنٹ آف ویو سے استعمال کرنا ہے یا نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے استعمال کرنا ہے، یہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر پیسہ آ جائے ہم یہ کریں گے، ہمارے پاس اگر پاور آ جائے تو ہم یہ کریں گے۔ اکثر لوگ خواب بناتے ہیں کہ میں اگر وزیر اعظم بن جاؤں تو میں دنیا میں بہت تبدیلی لے کے آؤں گا، اگر میں صدر بن جاؤں تو میں یہ کر دوں گا، میں اپنے ملک کے حالات بدل دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا۔ بھائی جس طرح کے آپ کے حالات ہیں نا، جس طرح کی آپ کی سوچ ہے، جس طرح کی آپ کی ذہنیت ہے، جس طرح کی آپ کی قابلیت ہے، اس طرح اگر آپ صدر بھی بن گئے نا، وزیر اعظم بھی بن گئے نا، بڑی پوسٹ پہ بھی چلے گئے نا، تو آپ سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس اس وقت جو ہے اس سے آپ کیا کر رہے ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ جس طرح سقراط سے کسی نے پوچھا کہ اس سے کہ اگر انسان کو اچھائی اور برائی کرنے کا موقع دیا جائے اور انسان ہمیشہ اچھائی ہی کرے گا یا برائی بھی کرے گا، اس نے کہا آپ اپنی مثال لیں، اگر آپ کو اتنی طاقت مل جائے، اتنی آپ کے اندر صلاحیت آ جائے کہ آپ کسی بھی جگہ غائب طریقے سے جا سکیں، کسی بھی جگہ سے غائب طریقے سے واپس آ سکیں، تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ مطلب کسی کے پاس جائیں اور اس کو نظر نہ آئے، آپ سارے کام کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا میرے مائنڈ میں پہلا خیال آ رہا ہے کہ میں اپنے دوست کے پاس جاؤں گا، اس کی چیزیں اٹھاؤں گا، اس کی پرائیویسی دیکھوں گا، اس کے فلاں کروں گا، اس کو فلاں کروں گا۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اگر طاقت آ جائے تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے؟ چوری کریں گے، کسی کا نقصان کریں گے، کسی کو تباہ کریں گے، کسی کو کیا کریں گے؟ یا ہمارے پاس طاقت آتی ہے ہم کسی کی مدد کریں گے، کیا کریں گے آپ؟
یہ اس وقت آپ تھوڑا سا سوچیں کہ اگر آپ کے پاس طاقت آ جائے تو آپ کیا کریں گے. تو آپ کو ابھی واضح ہو جائے گا کہ آپ نیکی کی طرف جائیں گے یا بدی کی طرف جائیں. جس طرح اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پیسے آنے سے یا پاور آنے سے لوگ بدل جاتے ہیں، لوگ چینج ہو جاتے ہیں. نہیں بھائی، پیسہ اور پاور آنے سے انسان بدلتا نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس آسانی آ جاتی ہے کہ وہ کوئی بھی کام آسانی سے کر سکتا ہے. اگر کسی کے پاس پاور آ گئی ہے تو وہ اس پاور کا استعمال کر سکتا ہے کسی کی مدد کے لیے یا کسی کو گرانے کے لیے. اگر کسی کے پاس پیسہ آ گیا، اس پیسے کا استعمال کر سکتا ہے کسی کی تیمارداری کے لیے، کسی کے سطر ڈھانپنے کے لیے، کسی کا بدن ڈھانپنے کے لیے، یا وہی پیسہ وہ کسی کی چوری کرنے میں، کسی کی پردہ پوشی کرنے میں یا اس کا کپڑے اتارنے میں بھی لگا سکتا ہے. یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس طاقت آتی ہے، آپ طاقت کا کیسا استعمال کرتے ہیں. آپ کے پاس پیسہ آتا ہے تو آپ کا پیسے کا کیسا استعمال کرتے ہیں. یہ دو پوائنٹ آف ویو ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس وقت آپ کے پاس کون کون سی صلاحیتیں ہیں اور آپ اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں. آپ کے پاس کون کون سی طاقت ہے اور آپ اس کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں. یہ دو پوائنٹ آف ویو ہیں، یہ دو مائنڈ ہیں، یہ مائنڈ سٹیٹ ہے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو پرکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ اپنے صحت کو دیکھیں کہ اگر آپ کی اچھی صحت ہے تو آپ اچھی صحت کو کس کام میں لگا رہے ہیں. پازیٹیو کام میں لگا رہے ہیں، کسی کی مدد کرنے میں لگا رہے ہیں، کسی کی سیوا کرنے میں لگا رہے ہیں، عبادت میں لگا رہے ہیں. یا آپ کے پاس صحت ہے تو آپ غلط کاریوں میں، برے کاموں میں، کسی کو نقصان دینے میں لگا رہے ہیں. اکثر لوگ جم جوائن کرتے ہیں، اکثر لوگ وہ کمفو سیکھتے ہیں، یا کراٹے سیکھتے ہیں، اور جو وہ یوگا سیکھتے ہیں، وہ مختلف ایکسرسائز کرتے ہیں، سیلف ڈیفینس جس کو کہتے ہیں. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں سیلف ڈیفینس کے لیے یہ پریکٹس کر رہا ہوں. اور کچھ لوگ وہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے اس سے لڑنا ہے، اس سے لڑنا ہے، اس کو نقصان پہنچانا ہے، اس کو نقصان پہنچانا ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنی جو جسم کی صحت ہے، اگر آپ کے پاس صحت ہے تو آپ اس کو کس کے کام میں لا رہے ہیں. اگر آپ کے پاس مائنڈ ہے، اچھا مائنڈ، تو آپ کس کام میں لگا رہے ہیں. جس طرح اکثر لوگوں کے پاس، اگر آپ کے پاس ایسی اس وقت رائٹ ناؤ آج کے دور میں اگر آپ کو ایسی ٹیکنالوجی دے دی جائے کہ آپ آسانی سے کسی کا بھی موبائل چیک کر سکتے ہیں، آسانی سے کسی کی بھی آئی ڈی کھول سکتے ہیں، آسانی سے کسی کی جی میل، واٹس ایپ، یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک، میسنجر، مختلف ایپس ہیں، یا اس کے موبائل میں ایس ایم ایس ہے، یا اس کے موبائل کی گیلری ہے، ڈرائیو ہے، مختلف اس کے پاس موبائل میں سٹوریج ہے. تو آپ کے پاس اگر اس کی کو ڈی کوڈ کرنے کا، اس کو اوپن کرنے کا موقع مل جائے تو آپ سب سے پہلے کس کی آئی ڈی کھولیں گے؟ لیپ ٹاپ کس کا کھولیں گے؟ موبائل کس کا کھولیں گے؟ تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ آپ یہ سوچیں. آپ کے پاس وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ چیز صحیح ٹائم پہ ملتی ہے. کائنات میں ایک ہی اصول ہے، نیچر میں ایک ہی اصول ہے، فطرت کا ایک ہی اصول ہے کہ ہمیشہ ہر چیز صحیح ٹائم پہ ہوتی ہے، صحیح جگہ پہ ہوتی ہے. اگر ایک انسان کے پاس کوئی چیز ملتی ہے، وہ صحیح ٹائم پہ اور صحیح موقع پہ، کبھی بھی کوئی چیز غلط ٹائم پہ نہیں ہوتی، غلط جگہ پہ نہیں ہوتی. یہ اصول ہے. آپ کے پاس اگر اس وقت طاقت ہے یا نہیں ہے تو اس بالکل وہ صحیح جگہ پہ ہے. اگر آپ کے پاس اس وقت طاقت نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ اس قابل نہیں ہیں. اگر آپ کے پاس صلاحیتیں نہیں ہیں، آپ اس قابل نہیں ہیں. اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے، آپ اس قابل نہیں. کہتے ہیں کہ انسان جب، ایک کہاوت ہے پرانی، کہ انسان جب اس قابل ہو جائے کہ اس کو صحیح رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، صحیح رہنمائی کی اس کو ضرورت ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس مرشد چل کے آتا ہے، اس کو سکھانے والے چل کے آتے ہیں. کہتے ہیں اگر پوری انسان میں تڑپ ہو تو کنواں چل کے آتا ہے. یہ سننے میں، دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ ایسا پاسبل نہیں ہے، لوجیکلی ایسا پاسبل نہیں ہے. لیکن جس طرح ہم دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں جی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ فلاں نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا. وہ اکثر لوگوں کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ جی دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. وہ جو دیر ہے نا، وہ جو آپ کہتے ہیں کہ دیر ہے، وہ دیر آپ کی وجہ سے ہے. وہ اس کائنات کے خالق کی وجہ سے دیر نہیں ہے، اس مالک کی وجہ سے دیر نہیں ہے. وہ دیر آپ کی وجہ سے ہے، وہ آپ کی بھول کی وجہ سے دیر ہے. اگر کہتے ہیں صحیح طریقے سے، صحیح طریقے سے پوری
اپنے انر کے ساتھ، اپنی پوری انٹینسٹی کے ساتھ، اپنی پوری تڑپ کے ساتھ، اپنی پوری چاہت کے ساتھ اگر دعا مانگی جائے، کہتے ہیں وہ اسی وقت قبول ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی لائف میں کوئی بھی چیز کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، وہ پوری چاہت، پوری تڑپ کے ساتھ اگر کر رہے ہیں، وہ چیز ملے گی، پاور ملے گی، پیسہ ملے گا، چیزیں ملیں گی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کو چیزوں کو استعمال کا نہیں پتہ۔ ابھی اس کو اس طرح دیکھیں کہ آپ ایک چھوٹے بچے کو گاڑی پہ نہیں بٹھاتے۔ کیوں نہیں بٹھاتے؟ کہ اس کو اس کا استعمال نہیں آتا، وہ کہیں نقصان کر دے گا۔ بائک پہ نہیں بٹھاتے، سائیکل پہ نہیں بٹھاتے، یا اس کو آپ کوئی ایسا ہتھیار نہیں دیتے کہ جس سے وہ نقصان کر لے۔ اس کو آپ جس طرح آپ چاقو ہے، وہ چھری ہے، وہ تک نہیں آپ اس کو پکڑاتے کہ اپنا نقصان نہ کر دے، اپنا نہ کر لے یا کسی اور کا نہ کر لے۔ کیوں؟ دیکھیں وہ جو اس کے پاس ہتھیار ہے، وہ آپ سبزی، چھری چاقو اپنی سبزی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے فروٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی روٹین میں آپ صحیح استعمال کرتے ہیں، لیکن بچہ ہے، بچے کو استعمال کا نہیں پتہ، وہ نقصان کر سکتا ہے۔ اس طرح اگر آپ کو چیزوں کا استعمال نہیں آتا تو آپ ہمیشہ نقصان کریں گے۔ اگر آپ کو پیسے کا استعمال نہیں آتا تو آپ ہمیشہ نقصان کریں گے، اور وہ آپ کے پاس آئے گا بھی نہیں۔ پہلی بات تو آئے گا ہی نہیں، آئے گا تو آپ صحیح استعمال نہیں کریں گے۔ کوشش کریں اپنے اندر چیزوں کے سمجھنے کی اور چیزوں کو استعمال کرنے کی صلاحیت لے کے آئیں، کسی کی مدد کرنے کی، اپنے بزنس کو سنبھالنے کی، اپنے معاملات کو سنبھالنے کی، اپنی ذمہ داری کو سنبھالنے کی، اپنی روزمرہ زندگی میں آپ یہ پریکٹس کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس جو اگر چیز موجود ہے تو اس کا صحیح استعمال کریں، پازیٹیو استعمال کریں، لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کریں۔ آپ کے پاس چیز ہے، آپ کے پاس دونوں آپشن موجود ہیں۔ آپ کے پاس یہ فریڈم ہے، یہ آپ کے پاس فری ول ہے، آپ کے پاس یہ مکمل آزادی ہے، آزاد ہیں آپ کے ایک چیز کا استعمال کسی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ آپ ہر چیز کو دیکھیں، آپ کے پاس اگر دیکھیں، یہ تو سب سے پہلے ایموشنز کو ہی دیکھیں نا آپ اپنے، کہ آپ غصے میں کیا کرتے ہیں، غصے میں کیا کرنا چاہیے۔ دونوں پوائنٹ آف ویو، اور دونوں پوائنٹ آف ویو ہیں، پازیٹیو نیگیٹو، ہم نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو ہم نے چیزوں کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ ایک انسان ہے، اس کو بولنا آتا ہے، وہ سارا دن گالیاں نکال رہا ہے، وہ کسی کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ہمیشہ کسی کے خلاف پروپیگنڈا میں لگاتا ہے۔ ایک انسان کو بولنا آتا ہے، وہ کسی کی اصلاح کرنے میں لگاتا ہے، کسی کو بھلے کام کی طرف بلاتا ہے یا بھلا کام کرنے کا کہتا ہے۔ ایک انسان کو بولنے کی صلاحیت آتی ہے، وہ کسی کو ہمیشہ اچھی ہی نصیحت دیتا ہے، اچھی بات ہی کہتا ہے۔ اور ایک بندہ ہے، اس کو زبان کا استعمال آتا ہے، وہ گالیاں دیتا ہے، وہ جب بھی کسی کو اکساتا ہے، غلط چیز پہ اکساتا ہے، وہ غلط چیز کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ دونوں استعمال آپ کے پاس موجود ہیں۔ زبان اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، تو اس کا استعمال کرنے کے لیے آپ آزاد ہیں، بولنے کے لیے آپ آزاد ہیں، کہ اچھا بولتے ہیں، برا بولتے ہیں۔ آنکھیں آپ کے پاس موجود ہیں، آپ اچھا دیکھتے ہیں، برا دیکھتے ہیں۔ ہاتھ آپ کے پاس موجود ہیں، اچھا کرتے ہیں، برا کرتے ہیں۔ مائنڈ آپ کے پاس موجود ہے، اچھا سوچتے ہیں، برا سوچتے ہیں۔ جسم آپ کے پاس موجود ہے، اس سے آپ پازیٹیو کام کرتے ہیں، کنسٹرکٹیو کام کرتے ہیں، یا تباہ کن ڈسٹرکٹیو کام کرتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں۔ کوئی انسان اس جہان میں ایسا نہیں ہے جس کے پاس کوئی نہ کوئی چیز موجود نہ ہو کہ کسی کا فائدہ کر سکے، کسی کا نقصان کر سکے۔ ہمیشہ انسان کے پاس کچھ نہ کچھ موجود ہی ہوتا ہے، جس سے وہ فائدہ بھی کر سکتا ہے، نقصان بھی کر سکتا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد میں دیکھیں یہ 5 سینسز کی بات جو کی ہے، یا آپ کے پاس پازیٹیو تھوڑا سا بھی وقت موجود ہے، دیکھیں آپ کے پاس ٹائم ہے، ٹائم کا بھی آپ پازیٹیو استعمال کر سکتے ہیں، نیگیٹو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہر بندے کو 1 سیکنڈ ملتا ہے، برابر کا ملتا ہے۔ 1 سیکنڈ ہر بندے کو ملتا ہے۔ ہم ایک دن کی بات نہیں کر رہے، ہم منٹ کی لائف کی بات نہیں، 1 سیکنڈ کی بات کر رہے ہیں، ایک لمحے کی بات کر رہے ہیں۔ ایک لمحہ ہر انسان کو ملتا ہے، ایک موقع ہر انسان کو ملتا ہے۔ لمحہ آپ کے پاس موجود ہے، اس لمحے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ کسی کو گرانا ہے، کسی کو اٹھانا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے، کسی سے چھیننا ہے۔ یہ آپ کے پاس ساری ول موجود ہے، یہ آپ اپنے لیے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک لمحہ آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے، ایک لمحے کو کیسے استعمال کرنا ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ چیزوں کو استعمال کرنے کا طریقہ اگر آ جائے تو انسان
کے پاس بہت کچھ موجود ہے، وہ اس سے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، ایسے ہی انسان پریشان ہوتا رہتا ہے، ایسے آپ پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتا، پتہ نہیں میرے لیے لائف میں دکھ ہی دکھ لکھا ہے، پتہ نہیں میں ان لکی ہوں، پتہ نہیں میری قسمت ہی ایسی ہے، پتہ نہیں فلاں ہے، پتہ نہیں فلاں ہے، پتہ نہیں فلاں ہے۔ دیکھیں، ایک لمحہ آپ کے پاس بھی موجود ہے، ایک کامیاب ناکام دونوں کے پاس موجود ہے۔ اس لمحے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ کامیاب لوگ اس لمحے کا استعمال کر کے کیا کرتے ہیں؟ ناکام لوگ اس لمحے کا استعمال کر کے کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ اس کو اس طرح دیکھیں، ایک اچھا انسان ہے جس کو ہم اچھا انسان کہتے ہیں، نیک انسان کہتے ہیں، جس کو ہم بزرگ کہتے ہیں، جس کو ہم سینٹ کہتے ہیں، وہ ایک درویش کہتے ہیں، فقیر کہتے ہیں، اس کے پاس بھی لائف ملتی ہے، اس کے پاس بھی موقع ہوتا ہے، وہ اس کا استعمال کرتا ہے نیک کام میں، اپنی ذات کو پہچاننے میں، اس خالق کو پہچاننے میں۔ وہ اپنی زندگی کا استعمال ان چیزوں میں کرتا ہے، اسپرچولیٹی میں آپ کہہ رہے ہیں، روحانیت میں کہہ لیں۔ ایک بندہ ہے، اس کے پاس جو ٹائم ہے وہ لگاتا ہے چیزوں کو حاصل کرنے میں، پاور کو حاصل کرنے میں، دنیا کو حاصل کرنے میں، یا دنیاوی کام میں لگاتا ہے۔ ایک بندہ دوسرے کام میں لگاتا ہے، دونوں موجود ہیں، جس کو کہتے ہیں آپ اچھے لوگ، برے لوگ۔ اچھے کے پاس بھی ایک سیکنڈ تھا، برے کے پاس بھی ایک سیکنڈ تھا، اس نے اس سیکنڈ میں اچھائی کی، ایک نے اس میں برائی کی۔ دیکھیں، کوئی بھی انسان ہے وہ جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، آپ اپنے طرف دیکھ کے یہ پرکھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی انسان نا ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، ہر انسان کو پتہ ہے وہ کیا کر رہا ہے، لیکن وہ جس کو کہتے ہیں سوئے سوئے کر رہے ہیں، وہ اپنی سستی میں کر رہے ہیں، وہ جس کو کہتے ہیں کہ مورچھا میں کر رہے ہیں، وہ جس کو کہتے ہیں وہ سوئے سوئے کر رہے ہیں، وہ بے ہوشی میں مدہوشی میں کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کو پتہ ہے کہ آپ نے چیزوں کا استعمال کیسے کرنا ہے، اپنی زندگی کا استعمال کیسے کرنا ہے، اپنے وقت کا استعمال کیسے کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ ہر بندے کو بائی ڈیفالٹ پتہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ جاگ گئے ہیں، کچھ سو رہے ہیں۔ تو آپ نے جاگنا ہے یا آپ نے سوئے رہنا ہے، یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، صلاحیتیں آپ کے پاس موجود ہیں، آپ نے ان کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ روشنی جلانی ہے، آپ کو چیزوں کا پتہ چل جائے گا۔ اندھیرے میں آپ کو کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی، وہ اندھیرا اور روشنی کا فرق کیا ہے؟ وہ انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ سمجھ ہے، وہ چیزوں کے استعمال کا پتہ ہے، اس کی افادیت کا پتہ ہے، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے، جس کو آپ روشنی کہہ لیں، جس کو آپ علم کہہ لیں، جس کو آپ فائدہ کہہ لیں، نفع نقصان کہہ لیں۔ آپ کے پاس زندگی میں دونوں آپشن موجود ہیں۔ اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ غصہ ہے، اس کا استعمال کریں پوزیٹیو، نیگیٹو۔ ایموشنز ہیں، پوزیٹیو کریں، نیگیٹو کریں۔ زبان کا استعمال، آنکھوں کا استعمال، ہاتھوں کا استعمال، کانوں کا استعمال اچھا سننے میں یا برا سننے میں لگانا ہے، دماغ کا استعمال، یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ آپ کو فری ول ہے، آپ نے اب چیزوں کو استعمال کیسے کرنا ہے، یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی طاقت کو، اپنے وسائل کو پوزیٹیو کام میں لگائیں گے، اچھے کام میں لگائیں گے، کنسٹرکٹیو کام میں لگائیں گے، نیگیٹو کام میں نہیں لگائیں گے، برے کاموں میں، ڈسٹرکٹیو کاموں میں نہیں لگائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں، اور آپ اپنی صلاحیتیں جو آپ کے پاس موجود ہیں، ہر بندے کے پاس موجود ہے، اس کو صرف پہچاننے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، اپنی سینسز کو پہچانیں، اپنے اویلیبل جو آپ کے پاس ریسورسز ہیں اس کو پہچانیں، اور ایک لمحہ تو سب کو ملتا ہے، وہ آپ کے پاس بھی موجود ہے، وہ برے بندے کے پاس بھی، اچھے بندے کے پاس بھی موجود ہے۔ اس لمحے کا کیسے استعمال کرنا ہے، یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اس وقت کا کیسے استعمال کرنا ہے، یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اچھے کے لیے کرنا ہے یا برے کے لیے کرنا ہے، میں امید تو کرتا ہوں آپ اچھے کے لیے کریں، لیکن آپ اس کے لیے آزاد ہیں، آپ اس کے لیے بالکل فری ہیں، آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے۔ یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس فرق کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، اور اپنی مرضی سے اچھے کا ہی انتخاب کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔